حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے موافق ایمان لے آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ایک تو ایمان لے آئے اپنے پروردگار کے ساتھ، اور نمبر 2 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو عزو ہدایت کے، ہم نے ہدایت میں اور ان کو بڑھا دیا۔ اب ہدن اس پر آپ نے لفظ لکھنے ہیں صبر، جلدی کریں، جلدی قدم اوپر رکھیں جی۔ صبر، توکل، زہد فی الدنیا، زہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ صبر، توکل، زہد فی الدنیا، صبر بھی ہم نے عطا کیا، اللہ پر بھروسہ بھی ان کو مل گیا، دنیا سے بھی بے رغبتی ہو گئی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور زِدْنَاهُمْ هُدًى کا ایک اور لفظ بھی آپ کو لکھوا دوں، ایمان کے بعد توفیق عمل، قلم اوپر رکھیں جی، قلم نہیں ہٹانے، ایمان کے بعد توفیق عمل۔ اللہ کریم نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیا، ایمان کے بعد عمل کی بھی اللہ نے توفیق دے دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ امر سوم، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر۔ مجھے کون ساتھی بتائے گا کہ ہدایت کی کتنے درجے ہیں؟ 4 درجے، نہیں آپ اونچا بتائیں تو میں آگے چلوں لگی۔ نمبر 1 انابت، بندہ ضد سے خالی ہو کر حق کی طرف توجہ کرے، انابت۔ انابت کے بعد اللہ کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت مل گئی، مشکلات، مصائب، پریشانی آئیں اور بندہ ڈٹ گیا۔ نمبر 3 استقامت، اور جب بندہ ڈٹ جائے تو پھر اللہ اس کے دل کا محافظ بن جاتا ہے، پختہ یقین اللہ اس کے دل میں بھر دیتا ہے، پھر وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ربط القلب۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے بڑا قیمتی جملہ یہاں پر لکھا ہے، آپ نیچے لکھ لیں ربطنا علی قلوبہم کے نیچے، یعنی ولی اللہ بن گئے، جلدی کریں، یعنی ولی اللہ بن گئے، یہ شاہ صاحب کا جملہ ہے، یعنی ولی اللہ بن گئے۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے سجدے کا حکم دیا تھا، بتوں کا سجدہ کرو، میرا سجدہ کرو، وہ کھڑے ہو گئے۔ اِذْ قَامُوا، دین میں پختہ ہونے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا پروردگار، ہماری ضروریات پوری کرنے والا، سارے اختیارات کا مالک، ہمارا رب، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ رب السماوات والارض پر لکھ لیں علت، علت کا معنی وجہ۔ ربنا رب السماوات والارض، ہم اللہ کو رب کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آسمان اور زمینوں کا رب ہے۔ جب آسمان اور زمینوں کا رب اللہ تو ہمارا رب بھی اللہ، یہ علت ہے، وجہ ہے۔ ہمارا رب اللہ کیوں ہے؟ آپ نے بتانا، آپ نے دیکھیں نا، آپ تیاری کریں کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے۔ ہم اللہ کو رب کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمینوں کا رب اللہ ہے تو ہمارا رب بھی یہ علت ہے، وجہ آ گئی۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اللہ کریم کے علاوہ کسی الہ کو، کسی کو الہ سمجھ کر ہم نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ كُنَّا إِذًا شَطَطًا، ہونا اب ربنا رب السماوات کے نیچے ایک جملہ اور بھی آپ کو لکھوانا ہے، نیچے جگہ ہے نیچے لکھیں، سامنے جگہ ہے سامنے لکھیں۔ امم سابقہ کے اولیاء کا مذہب، بس امم سابقہ پچھلی جو امتوں کے اولیاء تھے، امم سابقہ کے اولیاء کا مذہب، اولیاء کا مذہب، امم سابقہ کے اولیاء کا مذہب، جو پچھلی امتوں کے اولیاء تھے وہ بھی اللہ کو حاجت روا اور داتا مانتے تھے۔
ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کریم کے بغیر کسی الہ کو، کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا، البتہ تحقیق کہا ہم نے، اذن اس وقت، البتہ تحقیق کہی ہم نے اس وقت، اذن اس وقت، شاطتا بڑے ظلم کی بات، اگر ہم اللہ کے بغیر کسی اور کو الہ سمجھ کر پکاریں، شاطتا یہ اس وقت بڑے ظلم کی بات ہم نے کہی ہوگی۔ شاطتن کے نیچے ظلم لکھ لیں، زیادتی لکھ لیں، آپ کی مرضی۔ مولانا سورت یونس کھولیں، 11واں پارہ ہے اور آخری رکوع ہے، جلدی کریں۔ سورت یونس آخری رکوع، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ جو ساتھی صفحہ کھول لے نا جلدی اونچا بتایا کرے بیٹا، آواز نہیں پہنچتی مجھ تک۔ یہ بالکل صفحہ 199 ہے اور آخری لفظ ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار تم اللہ کریم کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو، لا ینفعوکا جو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی پکار کر تو فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرک اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر تو ان کی پکار نہ کر، پکار کر فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی پکار نہ کر تو نقصان نہیں دے سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو نے یہ کام کیا اللہ کے بغیر ان کو پکارا جو نفع نقصان کے مالک نہیں، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پر یقیناً تو اس وقت ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب تائید آپ نے لکھی ہے سورت یونس کی آیت نمبر 106، یہ ساتھ شاطتن کے سامنے تائید لکھ لیں۔ مولانا اب میں پورے قرآن کی تائیدات شروع کر دوں تو سبق اسی میں رہ جائے گا، نمونہ آپ کو بتا دیا، باقی آیات آئیں تو ایسے آپ نے آیات نکال کر دکھانی ہے۔ ہاؤلائے قومنا، سبق ہمارا یہ امر چہارما گیا چوتھی بات، ہاؤلائے قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، لولا یاتونا، کیوں نہیں لے آتے، علیہم ان پر، علیہم کے نیچے لکھیں ان کی معبودیت پر، جلدی کریں، ان کی معبودیت پر، ان کی معبودیت پر کیوں نہیں لے آتے وہ قوم والے، علیہم ان پر، ان کی معبودیت پر، بے سلطان بین، کوئی دلیل بین واضح کھلی ہوئی دلیل کیوں پیش نہیں کرتے ان پر، یعنی ان کی معبودیت پر، اگر وہ معبود ہیں تو ان کی معبودیت پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ، اللہ کریم پر جھوٹ گھڑ لے۔ کاذبن کے نیچے مولانا جملہ لکھنا ہے عبادت میں شریک، عبادت میں شریک۔ اب میں ایک ایک جملہ تو مکمل لکھوا نہیں سکتا، اشارہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ جو بندہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں دوسرے شریک ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ اب سورت یوسف کھولیں گی، 12واں پارہ، سورت یوسف 12واں پارہ، صفحہ ہے 217، جلدی کریں، صفحہ 217۔ یہ میں چوتھی سطر سے منع کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ما تعبدون، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں، ہر ساتھی صفحہ نہ کھول سکے کوئی حرج نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے ہو تم اللہ کریم کے علاوہ، الا اسماء، مگر ناموں کی، سمیتموها، اسماء کے نیچے لفظ لکھ رہے صفاتی،
صفاتی نام، کسی کا نام تم نے غریب نواز رکھا، کسی کا دستگیر رکھا، کسی کا غوث اعظم رکھا، تم نے نام رکھے ہیں. سمیتموہا انتم، تم نے ان کے نام رکھے ہیں. وآباؤکم، تمہارے باپ داداؤں نے ان کے نام رکھے ہیں. یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ داتا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا کے نیچے لکھے ان کے معبود ہونے کی، جلدی جلدی ان کے معبود ہونے کی اللہ نے نہیں اتاری من سلطان کوئی دلیل. لوگوں نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے؟ نہیں اتاری. ورنہ 18واں پارہ کھولے، سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے. سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے، بالکل آخری آیات. صفحہ کھولے جی 316، صفحہ 316. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. آپ نے وہ تائید ساتھ لکھ لی ہے، وہ جو میں نے سورۃ یوسف والی کھلوائی ہے وہ حوالے لکھ لیا کریں نا جی حاشیے پر. سورۃ یوسف آیت نمبر 40 سے میرا خیال ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو بندہ پکارتا ہے اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو، لا برہان لہو بہی، نہیں کوئی دلیل واسطے اس کے، بہی اس پکار کی، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکار رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل اس پکار والے عقیدے کی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یقیناً اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں ضرور ہوگا، بچ نہیں سکتا. انہو لا یفلح الکافرون، یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہو سکیں گے کافر. میں یہاں پہنچ کر آپ کو رب درس کروں گا، اب خالی سنا دیتا ہوں، وہاں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی لکھواؤں گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خالص مجھے پکارے یا نہ پکارے، آپ تو میری خالص پکار کرتے رہیں. کیسے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار مغفرت فرما اور رحم کر. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ جو اللہ کے بغیر دوسروں کو الہ سمجھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہی بات اصحاب کام نے کی. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے وہ ان پر، علیہم سے مراد ان پر سے کیا مراد؟ ان کی معبودیت پر، ان کے معبود ہونے پر. یہ جو معبود بنائے ہوئے ہیں کیوں واضح دلیل نہیں لے آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، توحید تو دلائل کے ساتھ ثابت ہے اور مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں شریک ہے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، پر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ؟ کون سا جھوٹ؟ عبادت میں دوسرے شریک ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سبحان اللہ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ورنہ پیچھے آئے تھوڑا سا اسی صورت میں. یہ آیت نمبر 10 دیکھیں. اس اول فتیہ الی الکہف، انگلی رکھیں، انگلی. اس اول فتیہ، جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کی طرف، یہ تھا نا. اب دیکھیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس کے نیچے لکھیں تفصیل اس اول فتیہ. اس اول فتیہ جو تھا نا اس کی تفصیل آ گئی. تفصیل اس اول فتیہ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، سمجھ آ گئی بات جی؟ وہ جو غار میں پناہ پکڑی تھی اب اس کی تفصیل یہاں آ گئی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم جدا ہو گئے ہو ان سے، اپنی قوم والوں سے جدا ہو گئے ہو. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کی عبادت سے جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں. ما یعبدون پر ایک لفظ لکھ لیں، عبادت. ماں کا جو مضاف ہے نا یہ محذوف ہے. عبارت تھی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَعِبَادَةَ مَا يَعْبُدُونَ، عبارت کیا تھی؟
عبادت ما یعبدون، جب تم قوم سے الگ ہو گئے ہو اور ان سے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت سے بھی الگ ہو گئے ہو، قوم سے بھی الگ ہو گئے ہو اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت سے بھی الگ ہو گئے ہو، تو پھر الا اللہ، مگر اللہ سے جدا نہیں ہوئے ہو، قوم سے الگ ہو گئے ہو اور ان کی عبادت سے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان سے تم الگ ہو گئے ہو۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ قوم سے بھی الگ ہو گئے ہو اور قوم کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے ہو۔ الا اللہ، مگر اللہ سے جدا نہیں ہوئے ہو، اللہ سے تمہارا تعلق قائم ہے۔ فاؤ الی الکہف، بس ٹھکانہ پکڑو، جا بیٹھو تم طرف غار کے۔ ایک مشرے سے غار انہوں نے طے کی تھی کہ اس غار میں بیٹھنا چاہیے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، ینشر کے اوپر لکھے مولانا متعلق دعا نمبر 1، جلدی کریں، متعلق دعا نمبر 1۔ اب آگے وَيُحَيِّ لَكُمْ، اس پر لکھیں متعلق دعا نمبر 2۔ آپ پیچھے آئیں، آیت نمبر 10 دیکھیں جی۔ اِذْ وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، میں نے اس پر دعا نمبر 1 لکھوائی تھی، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، آپ ناراض ہو گئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے خاص رحمت، بہت بڑی رحمت، توحید پر استقلال نصیب فرما۔ اب یہ جو ہے نا اس کا تعلق پہلی دعا سے ہے۔ غار کے اندر ٹھکانہ پکڑو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت میں سے۔ تم غار میں ٹھکانہ پکڑو، غار کے اندر جا بیٹھو، اللہ رحمت پھیلا دے گا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ پہلی دعا سے ہے۔ اور نمبر 2 وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اس کا تعلق دوسری دعا سے۔ دوسری کیا تھی؟ پیچھے دیکھیں، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، آیت نمبر 10 دیکھیں، حَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ کریم تو تیار کر، پوری کر ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں سے درستگی، اللہ درستگی کر دے۔ اب اس کا تعلق دوسری دعا سے ہے۔ یحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تیار کرے گا اللہ کریم تمہارے لیے من امرکم، بوجہ تمہارے اس ہجرت والے معاملے کے۔ من کے نیچے بوجہ لکھیں، یہ من اجلیہ ہے، بڑی کتابوں والے ساتھی، من اجلیہ ہے۔ امرکم کے نیچے لکھے ہجرت، یہ جو تم نے ہجرت کی ہے توحید کی خاطر، لأجل التوحید، توحید کی خاطر جو تم نے ہجرت کی ہے، اس ہجرت والے معاملے کی وجہ سے اللہ تیار کر دے گا مرفقہ، کامیابی کا سامان۔ مرفقہ کے نیچے لکھے کامیابی کا سامان، نرمی کا سامان اللہ تیار کر دے گا، کامیابی کا سامان اللہ تیار کر دے گا۔ اب ساتھی سر اٹھائیں میرے طرف دیکھیں، میں خلاصہ سناؤں۔ 2 دعائیں مانگی تھی، اللہ ہمیں توحید پر پکا رکھ اور ہمارا یہ ہجرت والا معاملہ آسان کر دے۔ اب تفصیل آ گئی، غار کے اندر بیٹھو، وہاں ٹھکانہ پکڑو، غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ رحمت بھی تم پر پھیلا دے گا اور ہجرت والے اس معاملے کی وجہ سے اللہ کامیابی کا سامان بھی نصیب کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، پیچھے آئے مولانا۔ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہاں پر ہے؟ أَمْ حَسِبْتَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اب آ جائیں گی یہ تَرَى الشَّمْسَ، یہ من آیاتنا عجبا کی تفصیل ہے، نیچے لکھیں تفسیر من آیاتنا عجبا، ہماری قدرت کی عجیب نشان، ان سے بڑی عجیب نشانیاں بھی ہیں لیکن یہ بھی عجیب تھے، اب اس کی تفصیل آ گئی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اس کے اوپر لکھے ہیں سبب آرام، جلدی کریں جلدی، قلم اوپر رکھیں، ہاتھ میں رکھیں جی۔ سبب آرام، آرام کا پہلا سبب
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ اور دیکھتا تو سورج کو اِذَا طَلَعَتْ سورج سے مراد ہے دھوپ دیکھتا تو سورج کو یعنی دھوپ کو اِذَا طَلَعَتْ جب طلوع ہوتا تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ایک طرف ہو جاتا ان کی ہار سے تزاورو ایک طرف ہو جاتا سورج ان کی ہار سے جب طلوع ہوتا ذات الیمین دائیں جانب وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سبحان اللہ اور جب غروب ہوتا تو کترا جاتا تھا ان سے ذات الشِّمَالِ بائیں جانب کنی کترا کر نکل جاتا تھا اور جب غروب ہوتا تھا سورج تقرضہم کترا جاتا تھا ان سے بائیں جانب وہم فی فجوۃ منہ اور وہ بھی فراخ جگہ کے تھے کھلی جگہ کے تھے من اس غار میں سے اس غار میں سے کھلی جگہ تھی وہ کھلی جگہ میں تھے ہونا سامنے لکھے ایک جملہ وَتَرَى الشَّمْسَ کا شبہ نمبر 1 شبہ نمبر 1 ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی جلدی کریں تو وہ متصرف تھے آگے لکھیں جواب ذالک من آیات اللہ ذالک لکھیں صرف ایک اشارہ آگے جملہ لکھیں ایسی غار میں جگہ دینا اور وہاں ان کا محفوظ رہنا اللہ کی قدرت سے تھا ان کا اپنا اختیار نہ تھا یہ جو ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی اور وہ محفوظ رہے ان کا اپنا اختیار تھا جلدی بتائیں یہ اللہ کی قدرت سے تھا ذالک من آیات اللہ یہ چیز اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان کا اپنا اختیار نہیں تھا من یہد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا من یہد اللہ اس کے اوپر لفظ لکھیں بالکل اوپر دلائل واضح ہونے کے بعد بس دلائل واضح ہونے کے بعد من یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتد بس وہی ہدایت پانے والا ہے دلائل واضح ہونے کے بعد جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے ومن یضلل جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد له ولیا مرشدا ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست مرشدن راہ پر لانے والا اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کا کوئی دوست اور راہ پر لے آنے والا نہیں پائے گا اس کے لیے اب مولانا میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی ایک تو میں پہلے آسان بات آپ کو سناتا ہوں میرے طرف دیکھیں گے تو بات بنے گی مسجد کے حال میں ہم بیٹھے ہیں آپ نیچے دیکھیں گے بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں یہ غار ہے غار کا منہ مثلا اس طرف ہے یہ میں نے اشارہ کیا سورج جب طلوع ہوتا تھا نا اب یہ غار کا منہ ہے نا یہ دیوار نہیں ہے یہ کھلی جگہ ہے تو جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دھوپ اس دیوار پر پڑتی تھی اور جب سورج غروب ہوتا تھا دھوپ اس سامنے والی دیوار پر پڑتی تھی وہ یہاں سوئے ہوئے تھے مقام حل ہو گیا جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دھوپ اس دیوار یہ ایسے نکلا نا دھوپ سامنے پڑی اور جب غروب ہوا تو دھوپ سامنے والی دیوار پڑی وہ کہاں سوئے ہوئے تھے
ایک بات آپ کو اور بتا دوں پھر میں حاشیہ حل کرتا ہوں. یہ میں نے عام سی بات آپ کو بتائی ہے، سادہ سی. کراچی کے اندر چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، ان میں دھوپ بھی نہیں آتی. جس کمرے میں مکان میں دھوپ نہ آئے تو وہاں پر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب اللہ نے جو ان کو 3 صدیوں تک سلانا تھا، اگر غار میں دھوپ نہ آتی تو دھوپ نہ آئے تو جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بیماریوں کو خطرہ ہوتا ہے. اللہ نے دھوپ کا بھی انتظام کیا تاکہ بیماریاں نہ پھیل سکے، سمیل نہ پھیل سکے، اور ان کو دھوپ سے بچایا بھی. کیونکہ سردیوں میں تو چلو بندہ دھوپ برداشت کر لیتا ہے، گرمی میں وجود کیسے دھوپ برداشت کرتا؟ تو اللہ نے غار میں دھوپ کا انتظام بھی کیا، بیماریاں نہ پھیلے، سمیل پیدا نہ ہو، اور اللہ نے ان کے جسموں کو بھی دھوپ سے بچایا. یہ مقام حل ہو گیا. اب وہ بات بھی آپ نے سمجھ لی، طلوع ہوا ادھر دھوپ، غروب ہوا ادھر دھوپ، یہ یہاں پڑے. اب جو میں نے حاشیہ آپ کو لکھوائے، حاشیے کو دیکھیں، اب نیچے دیکھیں، پھر میں حاشیے کو حل کروں. غار کا منہ جنوب کی طرف ہو، پڑھیں. جنوب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جنوب ہے. یہ بند ہے جگہ، یہ بالکل بند ہے، یہ منہ کھلا ہوا ہے. غار کا منہ جنوب کی طرف ہو. اللہ فرماتے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. تو سورج کو دیکھتا جب طلوع ہوتا تھا نا تو ایک طرف ہو جاتا تھا ان کی غار سے دائیں جانب. اب دائیں جانب سے کیا مراد ہے؟ غار کا منہ اگر جنوب کی طرف ہو، غار کا منہ جنوب کی طرف ہو. اب دیکھیں میری طرف دیکھیں سارے احباب، غار کا منہ جنوب کی طرف ہے. میں غار میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے منہ اس طرف ہے تو ایسے داخل ہوں گا نا جی. یہ جگہ تو بند ہے، یہ میں ایسے داخل ہو رہا ہوں. غار کا منہ جنوب کی طرف ہے، میں داخل ہو رہا ہوں. تو دائیں اور بائیں سے کیا مراد ہے؟ داخل ہونے والے کا دائیں جانب اور داخل ہونے والے کی بائیں جانب. مقام سمجھ آ گیا؟ غار کا منہ جنوب کی طرف ہو. اب جو داخل ہو رہا ہے دائیں بائیں سے کیا مراد ہے؟ داخل ہونے والے کا دائیں جانب اور داخل ہونے والے کا بائیں جانب. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا آگے پڑھے، حاشیہ پڑھے. غار کا منہ شمال کی طرف، غار کا منہ ہے شمال کی طرف. پہلے منہ تو ادھر تھا نا، اب یہ بند ہے جگہ، بالکل بند ہے. غار کا منہ اس طرف ہے، یہ جگہ کھلی ہوئی ہے. اب غار کا منہ اس طرف ہے شمال کی طرف، یہ جگہ کھلی ہوئی ہے. تو اب یمین یسار سے کیا مراد ہے؟ جملہ پڑھے. آپ یہ میری طرف دیکھیں، غار کا منہ اس طرف ہے، یہ کھلی ہوئی ہے. اب میں نکل رہا ہوں تو میرا دائیں جانب اور بائیں جانب. اب داخل ہونے والے کا نا، اب نکلنے والے کی دائیں جانب اور نکلنے والے کی بائیں جانب. جنوب کی طرف منہ ہو تو داخل ہونے والے کی دائیں جانب بائیں جانب مراد ہے، اور شمال کی طرف منہ ہو تو نکلنے والے کی دائیں جانب اور بائیں جانب مراد ہے. یا دوسری آگے بات آپ کو لکھوائی، یا خود غار کا یمین و یسار مراد ہے. اگر غار کا منہ شمال کی طرف ہے تو غار کی دائیں جانب اور غار کی بائیں جانب، یا نکلنے والے کی دائیں جانب اور بائیں جانب، یا غار کی دائیں جانب اور بائیں جانب. یہ کب ہوگا؟ جب غار کا منہ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر جنوب کی طرف ہوگا تو داخل ہونے والے کا دائیں جانب اور بائیں جانب. اب بتائیں قرآن مشکل ہے کہ نہیں؟ اب ناراض نہیں ہونا، میں معافی چاہتا ہوں. ہمارے مہمان ہیں، جو نیا مدرس ہوتا ہے نا، نیا فارغ ہوا، اس کو ترجمہ دے دو. بڑے جو پرانے استاد ہیں وہ جامی پڑھائیں، پرانے استاد ہدایہ پڑھائیں، پرانے استاد فلاں فلاں پڑھائیں، منطق پڑھائیں، خود بھی پڑھائیں. اس کو قرآن کا ترجمہ دے. قرآن کوئی آسان ہے؟ واہ بھائی واہ. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ آپ چپ کر گئے. ایسے نہیں، قرآن پاک ترجمہ، اس کو بھی ترجمہ پڑھائیں 10 پارے. واہ بھائی واہ، قرآن کوئی آسان ہے؟ آگے چلیں. سبحان اللہ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تَحْسَبُهُمْ کے اوپر لفظ لکھیں، ذریعہ حفاظت نمبر 1. جلدی قلم چلائیں. ذریعہ حفاظت نمبر 1. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اور خیال کرتا تو ان کو جاگنے والے.
وہم رکود، حالانکہ وہ سونے والے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اس پر لکھیں ذریعہ حفاظت نمبر 2، ذریعہ حفاظت نمبر 2 نُقَلِّبُهُمْ، آگے آ جائیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 3، ذریعہ حفاظت نمبر 3. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور خیال کرتا تو ان کو جاگنے والے، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سونے والے تھے، وہ نیند کر رہے تھے. اب مولانا ایک جملہ لکھنا ہے، حاشیے پر جلدی کریں. ان میں استرخاء بدن، استرخاء کہتے ہیں ڈھیلا ہو جانا، ان میں استرخاء بدن اور تغیر سانس، سانس کا متغیر ہو جانا، تغیر سانس نہ تھا. اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات سمجھا دوں اس کا کیا مطلب ہے. آپ میری طرف دیکھیں گے تو پھر بات بنے گی. بات پہ جملے لکھ لینا، میں انتظار تو نہیں کر سکتا. مولانا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس لیے جاگنے والے معلوم ہوتے تھے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر ایک بندہ جاگ رہا ہے اور وہ آنکھیں بند کر لے تو دیکھنے والے کو پتہ چل سکتا ہے یہ جاگ رہا ہے. صرف آنکھیں بند ہو جانا نیند کی دلیل نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں نے آنکھیں بند کر لی، آپ سمجھیں گے کہ میں سو رہا ہوں، میں نہیں سو رہا. اچھا میں لیٹ گیا، میں نے آنکھیں ایسے کر لی، اب دیکھنے کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ جاگ رہا ہے. آنکھیں کھلی ہوئی تھیں یہ مراد نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لوگ دیکھتے بھئی یہ تو جاگ رہے ہیں. نا، یہ بات نہیں ہے. سونے والا اور جاگنے والا دونوں آنکھیں بند کر سکتے ہیں، یہ فرق نہیں ہے. اصل فرق اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ سو جائے تو جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے ان کے جسم کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا اور ان کی سانس میں تبدیلی نہیں آنے دی. سانس ویسے چل رہا ہے جس طرح جاگنے والے کا چلتا ہے، اور جسم ایسے ہے جیسے جاگنے والے کا ہوتا ہے. نیند میں بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے. اللہ نے بدن ڈھیلا نہیں ہونے دیا، سانس تیز نہیں ہونے دی. دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا یہ جاگ رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ آنکھوں والی بات نہیں ہے کہ آنکھیں جو ان کی کھلی ہوئی تھیں لوگ دیکھتے تو سمجھتے بھئی یہ جاگ رہے ہیں. اگر جاگنے والا بھی آنکھیں بند کر رہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ جاگ رہا ہے. اصل آنکھیں دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ جسم کا ڈھیلا ہونا اور سانس کا تیز ہونا. یہ دونوں باتیں ان میں نہیں تھی. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اللہ نے یہ کیوں ان کی حفاظت کی؟ جسم کیوں ڈھیلا نہیں ہونے دیا؟ سانس کیوں تیز نہیں ہونے دی؟ کوئی جھانک کر دیکھے تو سمجھے یہ جاگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے دیکھنے والا دیکھے یہ جاگ رہے ہیں، کوئی نقصان دینے کے لیے قریب نہ آئے. ملتان اڈا ہے، لاری اڈا. ایک بندے نے جوتی پہنی ہوئی تھی، میں ساتھی کو سناتا رہتا ہوں، بڑی قیمتی جوتی تھی، بہت پرانی بات ہے. تلے والا خصہ پہنا ہوا تھا. اچھا، اس دور میں 5-6 ہزار کا خصہ تھا، پتہ نہیں سال گزر گئے. اس بیچارے نے وہ جوتی اتاری تو اڈے پر مسجد ہے بہت بڑی، کئی دفعہ ہم نے وہاں نماز پڑھی گزرتے ہوئے. تو اس نے اپنی وہ جوتی جو تھی نا وہ خوبصورت اور قیمتی، وہ اپنے آگے رکھ دی. اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. چور دیکھ رہا تھا، نمازیں دیکھو، نمازی آ گئے. چور نے اونچا کہا نماز بھی پڑھتے ہیں جوتی بھی دیکھتے ہیں. اس کو بڑی شرم آئی، اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ جوتی اٹھا کر غائب ہو گیا. دیکھیں نا، آنکھیں بند جوتی کر. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جسم کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا، سانس میں تبدیلی نہیں آنے دی. کوئی دیکھے تو سمجھے جاگ رہے ہیں، نقصان دینے کے لیے قریب نہ آئے. اس لیے آپ کو کیا لکھوایا؟ ذریعہ حفاظت. دوسرے حفاظت کا ذریعہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور تبدیل کرتے رہے ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب. ان کو ہم بدلاتے رہے، تبدیل کرتے رہے. اللہ ان کے پہلو بھی خود تبدیل کرتا رہا. اب میری طرف دیکھیں، یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. انہوں نے چونکہ 309 سال تک سونا تھا، میرے ہاتھ کو دیکھیے گا،
309 سال سونا تھا، خطرہ تھا زمین ان کے جسم میں اثر نہ کرنا شروع کر دے. اب دیکھیں نا، کوئی نرم گرم بستر تو بچھے ہوئے تھے نہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. تو اللہ نے ان کے پہلو تبدیل کی اپنی رحمت سے تاکہ زمین اثر نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے، سردیوں کی رات ہے، بندہ ایک پہلو پر لیٹے لیٹے بھی تھک جاتا ہے، پہلو تبدیل کر دے. 309 سال جو اللہ نے سلانا تھا، اللہ پہلو تبدیل کرتا رہا، زمین ان کے جسم کو خراب بھی نہ کرے اور جسم تھکنے بھی نہ پائے. دونوں باتیں سمجھ آ گئی. تیسری حفاظت کا ذریعہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازو بالوسید. با کے اوپر لکھے بمانا علا، بمانا علا عبارت تھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْوَسِيدِ، عَلَى الْوَسِيدِ باب منالا. اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے دونوں بازو چوکھٹ پر جو ہار کا منہ تھا، جو ہار کا دہانہ تھا، اس پر دونوں بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. عجیب بات یہ ہے مولانا، اللہ نے 309 سال تک ولیوں کو سلا دیا اور 309 سال تک اللہ نے کتے کو جاگتا ہوا غار کے منہ پر بٹھا دیا. کتا جاگ رہا ہے 309 سال، ولی 309 سال سو رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، جو اللہ 309 سال تک ولیوں کو سلا سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے 309 سال تک کتے کو جاگ کر غار کے منہ پر بٹھا سکتا ہے. کتا بیٹھا ہوا ہے تاکہ کوئی نقصان دینے کے لیے اندر نہ آئے. آگے آئیں جی. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اس پر لکھیں ذریعہ حفاظت نمبر 4، ذریعہ حفاظت نمبر 4. اگر تو جھانکے ان پر، اگر جھانک کر تو دیکھے نا، ایسی حیات میں اللہ کریم نے ان کو سلایا. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ پھرے گا تو ان سے بھاگ کر، تو بھاگ جائے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، البتہ بھرا جائے گا تجھ میں ان سے روب، تجھ میں روب بھر دیا جائے گا. ایسی عجیب انداز میں اللہ کریم نے ان کو سلایا. اگر کوئی جھانک کر دیکھتا تو بھاگ جاتا وہاں سے، اگر کوئی جھانک کر دیکھتا اس کے اندر روب بھر جاتا. نہ بھائی قریب نہیں جانا. عجیب بات مولانا، 4 دفعہ کتے کا ذکر آئے گا. قلبہم باسط ایک دفعہ، آگے بھی 3 دفعہ آ رہا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سگے اصحاب کام رودے چند پہلے کا گرفت مردم شد پسر نو بابا دامن نشست خاندان نبوتش گم شد. شعر مجھ سے سمجھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ کا شعر سن کر کہ اصحاب کاف کے کتے کو انسان بنا کر جنت داخل کیا جائے گا. وہ کیسے؟ میں شیخ سعدی نے نہیں کہا. سگے اصحاب کاف رودے چند، اصحاب کاف کا کتا چند دنوں کے لیے پہنے کا گرفت نیک لوگوں کے پیچھے چلا، مردوں میں شد انسان بن گیا. واہ بھائی واہ، یہ معنی ہے شعر کا؟ نہیں، شعر کا معنی سمجھیں. اصحاب کاف کا کتا چند دنوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چلا، مردوں میں شد، اللہ نے اسے انسانوں کے لیے قابل رشک اور نمونہ بنا دیا. یہ معنی ہے مردم شد، نمونہ بنا دیا، قابل رشک بنا دیا. ولیوں کے پیچھے چلو گے ایسے مقام ملے گا. ایک اور جملہ آپ کو لکھوانا ہے اسی مقام پر، وہ لکھ لیں. کتے نے صلحاء سے محبت کی، یہ مقام ملا. کتے نے صلحاء سے محبت کی، یہ مقام ملا. بس اللہ نے کتے کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. پیچھے آئے مولانا، آیت نمبر 12 دیکھیں. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، اب كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اس پر لکھیں. پہلے بعثنا کی تفصیل، پہلے بعثنا کی وہ پیچھے جو گزرا ہے
اس بسنا کی تفصیل آ گئی، وَكَذَلِكَ بَسْنَاهُمْ، یہ ہمارا کمال ہے۔ کاف کے نیچے معنی لکھی ہمارا کمال۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت سے فرماتے تھے یہ کاف نے بیان الکمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ بَسْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ سوال جواب کریں آپس میں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ظاہر ہو جائے، قدرت کے نمونے کا پتہ چل جائے۔ لیتسالوا بینہم، یہ لام عاقبت ہے، نتیجہ یہ نکلا آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگ گئے تاکہ مسئلہ کھل جائے۔ وَكَذَلِكَ مَنَا، اور یہ ہمارا کمال ہے۔ حضرت صاحب کا معنی تو دورا دیں، کاف کا کیا معنی کیا؟ یہ ہمارا کمال ہے۔ ان کی اپنی قدرت نہیں تھی، اپنی ان کی طاقت نہیں تھی، اور یہ ہمارا کمال ہے۔ بس نہ ہو، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے تاکہ قدرت کا نمونہ ظاہر ہو جائے۔ لیتسالوا بینہم، تاکہ سوال کریں وہ آپس میں۔ نتیجہ یہ نکلا، سوال جواب کرنے لگ گئے۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، قائل کے نیچے ایک، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنا تم ٹھہرے ہو، کتنی دیر تمہیں گزری ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہا انہوں نے ٹھہرے ہیں ہم ایک دن۔ او بمانا بل، او کے اوپر لکھے مولانا بل، او بمانا بل، ہم ٹھہرے ایک دن، نہیں ایک دن بھی نہیں، بعض یوم، بلکہ چند گھنٹے ہم ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے جب سلایا تھا 9-10 بجے کا وقت تھا، اللہ نے جگایا، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، کہنا کہ نہیں یہ نہیں، پورا دن بھی نہیں بنتا، بلکہ چند گھنٹے، دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں۔ علم غیب کی بھی نفی ہو گئی، اپنا پتہ نہیں ہے، ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں تھے۔ فرمایا قالوا، دوسرے کہنے لگے، ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑو یار یہ باس فضول ہے، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو، بما، ماں پر لکھے مدت، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، بما، اس مدت کو، لبثتم جو تم ٹھہرے ہو۔ میں ایک سوال پیش کرتا ہوں، آپ آیت کو دیکھیں۔ ان کو دھوپ لگتی تھی؟ ہاں نہ کرے تو سورج ان پر پڑتا تھا؟ ان کو کوئی سورج کا پتہ تھا؟ ان کو کوئی دھوپ کا پتہ تھا؟ جب سورج کا پتہ ہی نہیں ہے، دھوپ کا پتہ ہی نہیں ہے، دن کا پتہ کیسے چل گیا؟ اب سوال پر غور کرے تو میں جواب عرض کروں۔ دھوپ ان پر پڑتی نہیں، سورج کا ان کو پتہ نہیں، سورج ایک طرف ہو جاتا ہے، ادھر ایک طرف ہو جاتا ہے، سورج کا پتہ نہیں، دھوپ کا پتہ نہیں، دن کا پتہ کیسے چل گیا؟ چند گھنٹوں کا پتہ کیسے چل گیا؟ سوال سمجھ آیا؟ لکھیں حاشیے پر۔ انہوں نے اندازہ لگایا، انہوں نے اندازہ لگایا، کیونکہ انسان تھوڑی یا زیادہ نیند سے وقت کا اندازہ لگا لیا کرتا ہے۔ مقام حل ہو گیا مولانا کہ نہیں ہوا؟ کوئی آپ پر سوال کرے بھئی جب دھوپ ان پر پڑتی نہیں تھی، سورج کا پتہ نہیں تھا، وہ کیوں کہہ رہے دن چند گھنٹے؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ انہوں نے اندازہ لگایا۔ تھوڑی بہت نیند سے بندہ اندازہ لگا لیا کرتا ہے نا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا دوسرے بعض نے تمہارا پروردگار خوب جانتے اس مدت کو جو تم ٹھہرے ہو۔ فَبَسُوا أَحْدَكُمْ بِبَارِكِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ، سبحان اللہ، جب سونے والوں کو اپنا پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہ زمین کے نیچے سوئے ہوئے تھے؟ اوپر سارے نہیں بول رہے، مجھے شک پڑ گیا، زمین کے اوپر تھے، فوت ہو گئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اپنا پتہ، اور جو مردے زمین میں دفن ہیں جن کی روح قبض ہو گئی دوسرے جہان، ان کو سب کچھ پتہ ہے، کمال نہیں ہے۔ فرمایا فَبَسُوا أَحْدَكُمْ، اب بھوک لگ گئی، سوئے رہے تو
بھوک نہیں لگی، اب جا کے بھوک لگ گئی. فَبَسْوَادَكُمْ پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو بِوَارِكِكُمْ حَاضِي إِلَى الْمَدِينَةِ سبحان اللہ، بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو بِوَارِكِكُمْ. لالا دیکھان تفسیر جواہر القرآن چاہیے نا اونچی جلد شب جلدی کرو حوالہ نہیں کھامنا ہے گھر سے بڑھو پائیے اونچی جلد جلدی کرو. فاپس وحدکم بِوَارِكِكُمْ مولانا بِوَارِكِكُمْ کے اوپر لفظ لکھو اسباب اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا. بس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو، اپنے ایک کو بھیجو بِوَارِكِكُمْ ساتھ چاندی کے اس سکے کے، چاندی کا سکہ دے کر بھیجو. معلوم ہوتا ہے ولی بھکاری نہیں ہوتے، ہاں مانگنے والے نہیں ہوتے، بھائی پیسے دے کر بھیجو. اِلَى الْمَدِینَہ شہر کی طرف. فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے، چاہیے کہ دیکھے تحقیق کرے ایہا ازکیٰ طعاما کون سا اس کا زیادہ پاکیزہ ادروئے کھانے کے، کون سا حلال کھانا ہے. ازکیٰ طعام کے نیچے لکھے حلال طعام، حلال طعام. جا کر وہ تحقیق کرے، چاندی کے سکے لے کر جائے، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے وہ لے کر آئے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پر چاہیے کہ لے آئے تمہارے پاس بِرِزْقٍ کچھ کھانا مِّنْهُ اس میں سے. اب بھوک لگ گئی ہے، جو خود کھانے کا محتاج ہو دوسرے کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اچھا جو خود کھانے کے محتاج ہیں وہ نظر و نیاز کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ نرمی کرے گفتگو میں، چاہیے کہ نرمی کرے گفتگو میں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور ہرگز نہ پتہ لگنے دے تمہارا کسی ایک کو. میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھے کوئی ساتھی، مہربانی کرے. ایک آدمی کو بھیجو شہر میں، وہ جا کر حلال کھانا لے آئے، حرام کھانا نہیں لانا. اور خیال کرنا پیسے بھی لے کر جائے، مفت نہیں، بھیکاری بن کر نہیں جانا کہ بھیک مانگنا شروع کر دے. اور گفتگو ایسے کرے نا پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا ہم تو کل یہاں سے نکلے، ان کو تو خیال ہے کل یہاں سے نکلے، کل یہاں سے نکلے سارا بادشاہ اور قوم وغیرہ یہ سارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچائیں. ایسے طریقے سے میٹھی میٹھی گفتگو کرنی ہے نا، تمہارا راز ظاہر نہ ہو. میں نے آپ کو ازکیٰ طعاما کے نیچے کیا لفظ لکھوائے؟ اب یہ تفسیر جواہر القرآن ہے اور صفحہ ہے 655، سورۃ الکاف ہے، 15واں پارہ ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ لکھا ہے. یہاں ایہا ازکیٰ طعاما پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَقَالُوا يَسْبَحُونَ لِلتَّوَاغِيثِ، یہ وَقَالُوا يَسْبَحُونَ لِلتَّوَاغِيثِ وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام والا ذبیحہ نہ ہو. لکھے سامنے حاشیے پر ازکیٰ طعاما کے سامنے لکھے بتوں کے نام والا ذبیحہ نہ ہو. از ابن عباس معراج لکھ بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ ہو. کون سا ذبیحہ مراد ہے؟ بتوں کے نام. قالوا یذبحون للتواغیث یہ کس نے فرمایا؟ ابن عباس نے. آپ بولتے ہی نہیں ہیں، کس نے فرمایا؟ ابن عباس. کون سا ذبیحہ نہ ہو؟ بتوں کے نام والا ذبیحہ نہ ہو، کیونکہ وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، وہ لے کر نہیں آنا. آؤ مولانا، تو بتوں کے نام کا ذبیحہ حلال ہے؟ بتوں کے نام کا ذبیحہ تو حرام ہے. حلال کھانا لے کر آنا، بتوں کے نام والا ذبیحہ نہ لے آنا. آجو. اچھا خیر یہ پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بلڈنگیں، یہ پلازے، اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بادشاہ ہیں نا، میں تو آپ سے ڈرتا ہوں. آپ کا یہ پلازہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو میں تو ایسے مثال
حیران ہو یہ مارکیٹیں، یہ پلازے، یہ موٹر وے، یہ سی پیک، کل تو ہم یہاں سے گئے تھے، یہ سی پیک کیسے بن گیا؟ یہ وہ یار کیا چلتی ہے لاہور میں، پنڈی میں میٹرو کہاں سے آ گئی؟ کل تو وہ بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا ہے بھائی یہ میٹرو بس چل رہی ہے 30 روپے میں سارا لاہور گھومو پنڈی کی، یہ خدایا یہ گانا۔ خیر دکان پر گیا، اس کو کہا بھائی وہ بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں دینا، اللہ کے نام کا ذبیحہ دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کی قدرت 309 سال گزر چکے تھے، حکومت مسلمانوں کی تھی، موحدین کی حکومت تھی، جبکہ روس ہو تو نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ خیر تو اس نے وہ گوشت دے دیا، بھائی کھانا دے دیا، بھائی یہ حلال کھانا ہے اللہ کے نام کا، پیسے یہ پیسے، بھائی یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ میرے اپنے کیسے ہیں بھائی ہمارے اپنے پیسے ہیں بھائی، کمال ہے بھائی۔ اس نے کہا اپنے کیسے پیسے، کمال ہے بھائی، یہ تو 3 صدیاں ہو چکی ہیں پرانا سکہ۔ 3 صدیاں؟ ہم تو کل یہاں سے گئے تھے۔ نے کہا ہے کل؟ تو کون ہے بھائی؟ سارے دکاندار کٹھے ہو گئے رات کو، چونکہ میں نے آپ کو الرقیب میں لکھوا دیا نا، ان کے نام اور حالات لکھ کر خزانے میں وہ تختی رکھوا دی گئی تھی، اور پہاڑ پر بھی لگا دی گئی تھی تختی، حالات ان کے کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے، تو بات تو شہرت در شہرت چلی آ رہی تھی۔ ہو اچھا، دکاندار جمع ہوئے، اللہ کی شان، حکومت اس وقت مسلمانوں کی تھی، حکمران بھی مسلمان بادشاہ تھا، موحدین اور مشرکین بھی وہاں تھے اس وقت۔ مشرکین اور موحدین میں بحث چل رہی تھی، اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اب تو کون ہے جی؟ ہم کل گئے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، 6 اور بھی بیٹھے۔ ان کا او بادشاہ تک بات پہنچی، سارے موحدین جمع ہو گئے، چلو 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 زیارت کرو جی، سارے چل پڑے۔ پہنچے وہاں ملاقات ہوئی، اللہ کریم کی قدرت، اللہ نے موحدین کے ہاتھ میں دلیل دے دی جو 309 سال بعد ان ولیوں کو جگا سکتا ہے، دن قیامت کی مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ جی، خیال کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، راز ظاہر نہیں کرنا، پتہ نہ چلے۔ انہم یظہروا علیکم، یہ جو انا ہے نا، انا اس کے نیچے لکھ لیں تعلیلیہ، انہم یظہروا علیکم، انا تعلیلیہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اطلاع پالی تم پر، یرجموکم، تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ وہ تو مشرک ہے بھائی، ہم کل یہاں سے گئے ہیں، وہ مار ڈالیں گے۔ یرجموکم، تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، او یعیدوکم، یا لوٹائیں گے تم کو فی ملتہم، اپنے مذہب میں۔ ایسا نہ ہو تمہیں دوبارہ مشرک بنانے کی کوشش کریں۔ نرمی سے گفتگو کرنا، راز ظاہر نہیں کرنا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، حکمت اخفاء، بتانا کسی کو نہیں، خفیہ طریقے سے جانا ہے اور ذبیحہ لے آنا ہے اللہ کے نام والا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے تم اس وقت کبھی بھی، اگر تم ان کے مذہب میں لوٹ گئے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا ایک بڑا قیمتی، ایمان کامل، مولانا پڑھے تو ایمان کامل، ایمان ناقص۔ ایمان کامل کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں بھی ایمان ہو، باطن میں بھی ایمان ہو، بندہ کلمہ بھی پڑھے اور دل میں بھی ایمان ہو، اس کو کون سا ایمان کہتے ہیں؟ کامل ایمان۔ دوسرا کیا لکھوایا؟ ایمان ناقص۔ ایمان ناقص، بندہ مجبوراً زبان پر کلمہ کفر کہہ دے، خطرہ ہے میرا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، خطرہ ہے میرا پاؤں کاٹ ڈالیں گے، خطرہ ہے مجھے جان سے مار دیں گے، تو بندہ اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان کو کہتے ہیں ایمان ناقص۔ ایمان کامل ظاہر اور باطن میں ایمان ہو، ایمان ناقص کیا ہے؟ بندہ اوپر سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں تسلی ہو، دل میں ایمان موجود ہو۔ دوسرا کیا لکھوایا؟ کفر کامل، کفر ناقص۔ جی، کفر کامل۔ کفر کامل، کفر کامل کیا ہوتا ہے؟ زبان پر بھی کفر ہو، دل میں بھی کفر ہو۔ اور کیا لکھوایا؟ کفر ناقص۔ کفر ناقص، کفر ناقص یہ ہوتا ہے ظاہر میں تو بندہ ایمان کا دعویٰ کرے، دل میں کفر ہو، جیسے منافقت، اوپر بندہ کہے کہ میں ایماندار ہوں، دل میں کفر موجود ہو، اس کو کہتے ہیں کفر ناقص۔ اور کیا لکھوایا آپ کو؟ صلاح کامل، صلاح کامل بوجہ
ایمان کامل ملتی ہے، فلاح کامل بوجہ ایمان کامل ملتی ہے، اور ناقص ایمان کی وجہ سے فلاح ناقص ملتی ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بالکل انسان کا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں ساتھی، ایک آدمی نے ایمان قبول کر لیا، نیچے نہیں دیکھنا، میں آپ کو سمجھا دوں، پھر میں جملہ آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، ساری قوم قبیلے برادری نے اس پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اس نے اوپر سے کفر کا اقرار کر لیا لیکن دل کے اندر پکا مومن ہے۔ اب یہ ایمان کون سا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایمان کیا ہے؟ اب مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے، ساری برادری مخالف ہے۔ اچھا دل میں تو ایمان ہے، اوپر سے کفر کا اظہار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سارا ماحول کافرانہ ہے، سارے رسم و رواج کافرانہ ہیں، سارا طریقہ ان کا کافرانہ ہے۔ اسی حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو فلاح ناقص ملے گی۔ کیوں؟ ایمان کیا تھا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایمان کیا تھا؟ تو فلاح بھی کیا ملے گی؟ ناقص ملے گی۔ اچھا ایک اور بات، ایمان قبول کیا، برادری والوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، اس نے اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیا، دل میں ایمان ہے لیکن ایمان کون سا ہے؟ ناقص۔ لیکن ہو سکتا ہے اسی کافرانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے، ان کی رسومات میں شرکت کرتا ہے، ان کے رواج میں شرکت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کمزور ہوتے ہوتے دل والا ایمان بھی ختم ہو جائے، یہ بھی خطرہ ہے کہ دل والا ایمان بھی، اگر دل والا ایمان ختم ہو گیا، اوپر کلمہ کفر تھا، آپ نے بتانا ہے جاگ کر ذرا، اوپر کفر تھا دل میں ایمان تھا، اس کو فلاح تو ملے گی، کامیابی تو ملے گی لیکن ناقص۔ اور اگر اس ماحول میں رہ کر وہ جو دل والا ایمان تھا وہ بھی ختم کر بیٹھا، پھر فلاح ملی نہیں چلے، پھر فلاح ملی نہیں۔ اب جملہ لکھیں، لن تفلحوا کا یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ یہ ایک اشکال کا، لن تفلحوا اذا ابدا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ جب اصحاب کہف مومن ہیں تو فلاح کیسے نہیں ملے گی؟ اب میری طرف دیکھیں، پھر میں بات کو دہرا دوں، اصحاب کا، آپ نے ہاں نہ میں مجھے جواب دینا ہے، اصحاب کا مومن تھے اور پھر فلاح کیسے نہیں ملے گی؟ نہ وہ انداز یاد کریں کہ اوپر کفر ہے، دل کے اندر ایمان ہے تو فلاح ناقص ملے گی، اور اگر اسی ماحول میں رہتے رہتے رسومات میں شرکت کرتے کرتے مجبوری ہے، انہوں نے کہا خبردار ہم خیر کر دیں گے، ہمارے ساتھ چل، فلاں رسم میں شرکت کر، اب بیچارہ مجبور ہے۔ اگر ایسے ماحول میں رہتے رہتے دل والا ایمان بھی ختم ہو گیا، پھر فلاح نہیں مل سکتی۔ لن تفلحوا اذا ابدا۔ آگے چلیں، آپ بتائیں قرآن مشکل ہے کہ نہیں؟ قرآن اوکھا ہے کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا، اس کے نیچے لکھے، کاف کے نیچے کاف لِبَيَانِ الْکمال، یہ لکھے آپ کی مرضی یا ہمارا کمال ہے۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہ ہمارا کمال ہے، أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے مطلع کیا ان پر، ہم نے لوگوں کو مطلع کیا ان پر، علیہم ان کے حالات پر، لِيَعْلَمُوا کیوں مطلع کیا؟ حکمت، لِيَعْلَمُوا بلکہ حکمت، کیوں مطلع کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ وَأَنَّسَا، واو کے نیچے لکھے یعنی، یہ واو تفسیریہ ہے، کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ یعنی یہ وعدہ، الساعۃ لا ریب فیہا، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی
یقیناً قیامت نہیں کوئی شک اس میں قیامت آنے والی ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آ کر رہے گی. اذ یتنازعون بینہم امرہم اذ یتنازعون اس کے سامنے لکھیں جی اس کا تعلق اذ یتنازعون کا جملہ لکھوا رہا ہوں. اس کا تعلق ان کے دوبارہ غار میں چلے جانے کے بعد کا ہے. پھر ان پر کیا گزری. واللہ عالم. اب یہ جو آیات ہم پڑھنے والے اس یتنازعون اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق کس سے؟ ان کے غار میں چلے جانے کے بعد. اب پھر ان پر کیا گزری واللہ عالم. اس سے قرآن خاموش ہے. وہ لوگوں کو ملے, بادشاہ کو ملے, دلیل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اللہ دوبارہ قیامت برپا کرے گا, مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سامنے نمونہ مجھے انہوں نے کہا بھئی ہم غار میں جاتے ہیں. وہ غار میں چلے گئے. ان پر کیا گزری واللہ عالم. مسلمانوں کے ہاتھ میں دلیل آ گئی. اذ یتنازعون بینہم امرہم جب جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں. فقالوا کافروں نے کہا, قالوا پر لکھو بنانا کفار, کافروں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا تعمیر کرو ان کے اوپر قبہ. بنیانا پر لکھو قبہ, ان کے اوپر قبہ تعمیر کرو. کافروں نے کہا قبہ تعمیر کرو. ربهم عالم بهم ربهم اس کے سامنے لکھو مولانا نمبر 1 کلام الہی, نمبر 2 کلام الناس. یا یہ اللہ کی بات ہے یا لوگوں کی بات ہے. ربهم عالم بهم اللہ فرما رہے ہیں ان کا پروردگار خوب جانتے ہیں ان کو. یا لوگ کہہ رہے ہیں ربهم عالم بهم ان کا پروردگار خوب جانتے ہیں ان کو, یعنی ان کے حالات کو. قال الذین غلبوا علی امرہم قال الذین بلکم مومن جلدی کریں. مومنوں نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پر. ہونا اس کے نیچے لکھو بادشاہ. بادشاہ اور اس کے وزیر. بادشاہ اور اس کے وزیر جن کی حکومت تھی مسلمانوں کی, وہ کہنے لگے قال الذین غلبوا علی امرہم کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے پر, جن کی حکومت تھی بادشاہی تھی, وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا ضرور بنائیں گے ہم ان کے آس پاس. علیہم کے اوپر بنانا لکھو حولہم. عربی والے حولہم لکھیں, اردو والے لکھیں ان کے آس پاس. علیہم کے اوپر ان کے آس پاس ضرور بنائیں گے ہم ان کے آس پاس. مسجدن مسجد ہم مسجد بنائیں گے. اب مسجد کے سامنے لفظ لکھیں بالکل سامنے حاشیے پر, تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے, تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے. مولانا اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر کیسے ہمیں قرآن سنایا اور سمجھایا. ہم کیا چیز سے, ہم تو ناقل ہیں. اب آپ ساتھی میری طرف سر اٹھا کر دیکھیں گے تو میں جملہ سناؤں گا, ایسے نہیں سناؤں گا. بالکل ہوشیار ہو جائیں. ملاقات کرنے کے بعد یہ ساتوں ولی غار میں چلے گئے. جو مشرکین تھے اس دور کے, انہوں نے کہا ہم یہاں دربار بنائیں گے. اور جو حکمران موحد مسلمان اور اس کے وزیر مشیر تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ پتہ چلے یہ عابد تھے, یہ معبود نہیں تھے. علامہ آلوسی نے بڑی عجیب بات یہاں فرمائی ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں مشرکین نے کی تھی. دربار بنانے والی بات بھی مشرکین نے کی تھی
اور مسجد بنانے والی بات بھی مشرکین نے کی تھی. مشرکین کی دو جماعتیں بن گئیں. ایک مشرکین کی جماعت نے کہا ہم دربار بنائیں گے، دوسری مشرکین کی جماعت نے کہا نہیں ہم مسجد بنائیں گے. کیوں؟ جو ولیوں کی جگہ کے قریب مسجد ہونا وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب حاشیہ لکھو. دو قول آپ کے سامنے. ایک قول تو میں نے آپ کو لکھوا دیا، وہ جو لکھا ہوا تھا مشرکین نے کہا ہم قبہ بنائیں گے اور مومنین نے کہا ہم مسجد کیوں بنائیں گے؟ تاکہ ان کے عابد ہوں گے. اب دوسرا قول لکھے، نمبر 2 قول بقول آلوسی رحمت اللہ علیہ. علامہ آلوسی مشرکین نے کہا ہم ان پر قبہ بنا کر پوجیں گے، عبادت کریں گے، پوجیں گے. اور نصارہ مشرکین نے کہا ہم ان کے ساتھ مسجد بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کریں گے. کیونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. ایک نوٹ لکھواتا ہوں چھوٹا سا، وہ بہت ضروری ہے. نوٹ قبور کے قبر کی جمع قبور کے ساتھ مسجد بنانا شریعت منسوخہ ہے، جو دلیل نہیں بن سکتی. یہ جملہ آپ کو کیوں لکھوایا؟ اب ساتھی سر اٹھائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں. اللہ اللہ. مولانا ایک قول آپ کو میں نے لکھوایا کہ مشرکوں نے کہا تھا ہم دربار بنائیں گے، مومنوں نے کہا تھا آپ بولتے نہیں ہیں مسجد بنائیں گے تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے. بس اسی قول کو ہم لیتے ہیں. اگر کوئی آج ہمیں کہے کہ مومنوں نے کہا تھا ہم مسجد بنائیں گے یہاں ولیوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جہاں ولی دفن ہو وہاں ساتھ مسجد بنانا جائز ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن میں تم خود کہہ رہے ہو کہ مومنوں نے کہا تھا مسجد یہاں بنائیں گے، تو جہاں ولی ہوں تو وہاں پر ساتھ مسجد بنائی جائے، تو اس کا مطلب ہے پھر جائز ہے نا ولی کی قبر کے ساتھ مسجد بناؤ. تو جواب کیا دیا؟ شریعت منسوخہ دلیل، یہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے، یہ دلیل. اب یہ بات سمجھ آ گئی جملہ کیوں لکھوایا؟ آگے چلے جی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب اس کے نیچے جملہ ایک لکھنا ہے. اختلاف. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. سَيَقُولُونَ ان قریب کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا. مولانا سَيَقُولُونَ کے سامنے 2 لفظ لکھ لیں. علماء یہود، علماء یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ تھے وہ کہیں گے
سیقولون جب آپ قصہ بیان کریں گے تو وہ کہیں گے ان قریب کہیں گے 3 تھے رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا ویقولون 5 کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا رجمم بالغیب یہ پتھر مارنا ہے بن دیکھے رجمن پتھر مارنا ہے بن دیکھے نشانہ چلانا ہے بے تکی باتیں ہیں رجمن بالغیب کا مرادی معنی لکھ لیں بے تکی باتیں ہیں بغیر دیکھے نشانہ لگانے والی بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے بے تکی باتیں ہیں وَيَقُولُونَ اور کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور 8واں ان کا کتا تھا قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کرنے والوں کو قل کے اوپر لکھے اختلاف کرنے والوں کو آپ فرما دیجئے اختلاف کرنے والوں کو یہ جو قول ہے 3 تھے 5 تھے 7 تھے میرا اعلان بھی سن لو ربی عالم بعدتہم میرا پروردگار خوب جانتے ان کی مدت کو ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے بندے ان کی صحیح تعداد کیا تھی تھوڑے بندے جانتے ہیں فلا تمہارے فیہم نہ بحث کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کے نیچے لکھے بحث نہ بحث کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق الا مران ظاہرہ مگر بحث کرنا سرسری طور پر مران ظاہرن کا جملہ لکھے مولانا سامنے کوئی ان کو غیب دان کہے تو تردید کر دو کوئی غیب دان کہے تو تردید کر دو آیت پڑھ کر سنا دو وہ عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب صرف اللہ ہے زیادہ باس کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور نہ پوچھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق منہم ان یہودیوں سے منہم کے نیچے لکھے یہود فیہم ان اصحاب کہف کے متعلق منہم ان یہودیوں سے نہ پوچھ احدن کسی ایک سے ضروری بات تو میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی ہے مزید یہودیوں سے باتیں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا اب عجیب بات یہ ہے ما یعلم الا قلیل پر انگلی کون ساتھی رکھے گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے میری دعا ہے ما یعلم الا قلیل ان کی تعداد کو تھوڑے بندے جانتے ہیں زیادہ نہیں جانتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان قلیل میں شامل ہوں مجھے پتہ ہے کہ وہ 7 تھے مجھے پتہ ہے تعداد کو آپ کو کیسے پتہ ہے اب دلیل اب ذرا آیت کو دیکھیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم انگلی میں نے رکھی ہوئی آپ رکھیں گے مجھے خوشی ہوگی 3 تھے چوتھا ان کا کتا 5 تھے چھٹا ان کا کتا رجمم بالغیب یہ بے تکی باتیں ہیں اللہ نے ان 2 قولوں کی تو تردید کی ہے کہ یہ بے تکی باتیں ہیں وَيَقُولُونَ 7 وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 7 اور 8 کو اس کی تردید نہیں کی اس کی تردید نہیں معلوم ہوتا ہے وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا پہلے 2 اقوال بیان کر کے کہا رجمم بالغیب بے تکی باتیں ہیں بغیر دیکھے نشانہ لگانے والی بات ہے ان 2 اقوال کی تردید کی اور تیسرے کی تردید نہیں کی تو معلوم ہوتا ہے وہ 7 تھے 8واں کا کتا تھا پیچھے ہے تھوڑا قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قال قائل منهم كم لبستم میں نے قائل ان کے نیچے ایک لفظ لکھوایا ہے کچھ ذہن میں ہے ایک کہنے والے نے اب یہ ایک تو کہنے والا کہہ رہا ہے میں تم کتنی مدت ٹھہرے ہو قالو جمع کا صیغہ ہے کالا کالا کالو اور جمع کے کم سے کم افراد 3 ہوتے ہیں صرفیو ناویو 3 تو کالو کے اندر آ گئے 3 کالو لبسنا یومن ایک دن گزرا ہوگا یار چند گھنٹے گزرے ہیں اب 3 آ گئے
قالوا ربکم، اس کے بھی کم از کم 3 افراد، تو 3 اور 3 6، اور کالا کائن نے ایک ساتھ، تو کتنے تھے وہ؟ 7۔ یہ کتنی دلیلیں آ گئیں؟ 2 دلیلیں۔ اب مولانا آؤ اور مقام آپ کو دکھاؤں۔ اب آپ نے کھولنا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 112۔ یہ صفحہ ہے 185۔ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، جلدی کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ الطائبون، توبہ کرنے والے، العابدون نمبر 2، عبادت کرنے والے۔ اچھا 1 2 انگریزی والا لکھتے ہیں نا، الطائبون 1 توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے 2، الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے 3، السائحون روزہ رکھنے والے 4، الراکعون رکوع کرنے والے 5، الساجدون سجدہ کرنے والے 6، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے 7، والناہون 7 کے بعد واو آ گئی۔ پہلے واو تھی؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ پہلے جو تھے 7 ان میں واو تھی، اب واو آ گئی۔ فرمایا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنے والے گناہوں کے کاموں سے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری سنا دو ایمانداروں کو۔ اچھا آؤ مولانا اب ذرا سورۃ التحریم کھولو، 28واں پارہ، آیت نمبر 5۔ یہ صفحہ ہے 507، صفحہ 507۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات۔ حوالہ مل گیا، میں معنی کرتا ہوں۔ عسى امید ہے اس کا پروردگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان طلقکن اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دے نبی کی بیویوں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، امید ہے اس کا پروردگار تبدیل کر دے گا اس کو تم سے بھی بہتر بیویاں۔ میرے نبی کی بیویوں، اگر میرا پیغمبر تمہیں طلاق دے دے نا، اللہ تم بیویوں سے بہتر بیویاں ان کو دے دے گا۔ ہاں ناز نہیں کرنا، ہم پیغمبر کی بیویاں ہیں، اللہ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے، اللہ تم بیویوں سے اچھی بیویاں پیغمبر کو دے دے گا۔ اور وہ کون سی ہوں گی؟ مسلمات نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 مومنات ایماندار، نمبر 3 قانتات اللہ کا حکم ماننے والی، نمبر 4 تائبات اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، نمبر 5 عابدات اللہ کی عبادت کرنے والی، نمبر 6 سائحات روزہ رکھنے والی، نمبر 7 سیبات، اور سیبات کے بعد یہ 7 ہو گئے، وَأَبْكَارًا بیوہ بھی ہوں گی اور کواریاں بھی ہوں گی، اللہ وہ دے یا وہ دے اس کی مرضی۔ 7 کے بعد واو آ گئی، وَأَبْكَارًا۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، پھر میں جملہ آپ کو لکھواؤں گا اس کا کیا راز ہے۔ سورۃ الزمر کھولیں، 24واں پارہ، آخری رکوع ہے۔ یہ صفحہ کھولیں 421۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو، مار مار کر چلائیں گے فرشتے کافروں کو جہنم کی طرف، زمرا جماعتیں بنا بنا کر، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جس وقت وہ آئیں گے جہنم کے پاس، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا کھولے جا چکے ہوں گے جہنم کے دروازے، پہلے سے جہنم کے دروازے کھلے پڑے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ
خزنتها، اور کہیں گے ان جہنمی کافروں کو فرشتے جو پارے دار ہوں گے، پارے دار فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے بعد رسول تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈرایا کرتے تھے تم کو پیغمبر اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، یہ کفار کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے پیغمبر ہمیں ڈرایا بھی تھا، آیتیں بھی سنائی تھی، لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، پکی ہو گئی عذاب والی بات کافروں پر، قیل ادخلوا ابواب جہنم، حکم ہوگا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تم اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، پورا ٹھکانے آکڑ کرنے والوں کا، وسیق الذین اتقوا ربہم، اور چلایا جائے گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، کس طرف چلایا جائے گا، الجنہ، جنت کی طرف، زمرہ، جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ اس وقت وہ آئیں گے متقی لوگ جنت کے بعد، وفتحت ابوابہا، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ ہونا میری طرف دیکھو، جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، جو 7 ہیں نا وہاں واؤ کا ذکر نہیں آیا، اور جو 8 دروازے ہیں وہاں واؤ کا ذکر آیا، وفتحت ابوابہا۔ 2 مثالیں وہ دکھائیں، ان میں بھی 7 میں واؤ تھا، چپ کر گیا، 7 میں واؤ سورہ توبہ میں، سورہ تحریم میں، اور جب 8ویں بات شروع کی تو واؤ، جہنم کے دروازے 7 ہیں واؤ ہے، لیکن جنت کے دروازے 8 ہیں تو واؤ ہے۔ اب لکھی جملہ، اہل عرب کے نزدیک سات کا عدد انتہا ہے، وہ حوالے آپ نے لکھ لیے، سورۃ توبہ آیت نمبر 112، سورۃ تحریم آیت نمبر 5، اور سورۃ الزمر آیت نمبر 71 اور 74، آگے لکھ لیں۔ اس کو واؤ سمانیہ کہتے ہیں، سمانیہ 8 کو کہتے ہیں، اس کو واؤ سمانیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سبق میں دیکھیں، سیقولون ثلاثۃ، واؤ تھی نہیں، بولا بتاؤ تو صحیح، ویکون خمسۃ، واؤ تھی نہیں، ویکون سبعۃ، معلوم ہوتا ہے وہ 7 تھے، کتنے تھے؟ 3 دلیلیں میں نے دے دی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کے مطابق یہ دوسرے شبے کا جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 ان کا عقیدہ تھا کہ اولیاء کرام غیب دان ہیں، غار والے، فرمایا ان کو تو اپنے سونے کے وقت کا پتہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی نہ بھولتے انشاءاللہ کہنا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لیکن حضرت شیخ پنڈی والوں کی طرز یہ نہیں ہے، لا تقولن کے سامنے لکھیں جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، یہ شیخ پنڈی والوں کی طرز ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ سمجھا دوں آپ کو جملہ معترضہ۔ واعظین کا طریقہ ہوتا ہے خطبہ کا، تقریر شروع کرتے ہیں نا تو تقریر کے دوران کوئی اہم بات آئے نا اس کو فٹ کرتے ہیں، بھائی تقریر ہوتے وہ میں آپ کو مسئلہ سنا رہا تھا نماز والا، بھائی درمیان میں اور مسئلے چڑھ پے، وہ نماز والا مسئلہ نہیں بھولانا، تو
جیسے واعظین کا طریقہ ہوتا ہے کسی خاص بات پر اگلے کو متوجہ کرتے ہیں، تو یہ جملہ معترضہ ہے. اللہ نے ایک بات فٹ کی ہے میرے پیغمبر، یہ جو امتحان آیا تھا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے آیا تھا، آئندہ احتیاط کیجیے گا. ولا تقولن لشيء، ہرگز نہ کہا کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق انی فاعل ذلک غدا، یقیناً میں کرنے والا ہوں اس کو کل، غدن کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ. غدن کے اوپر لکھ لیں مثلاً. یہ کیوں لفظ لکھوایا میں نے؟ آپ ذرا کان میری طرف لگائیں. میرے پیغمبر کل جو کام کرنا ہو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، پرسوں کرنا ہو تو انشاءاللہ نہ کہو، ہفتے بعد کرنا ہو تو انشاءاللہ نہ کہو، مہینے بعد نہ. یہ مثال ہے. کل کیا ہے؟ یہ بطور مثال ہے. کل کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہا کرو. مثلا یہ اللہ نے بطور مثال فرمایا، ورنہ آئندہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہا کرو. خدن کیا ہے؟ بطور مثال ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور ذکر کیجیے اپنے پروردگار کا. اس کے نیچے لکھو مولانا، برکت حاصل کرنے کے لیے، جلدی کریں، برکت حاصل کرنے کے لیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ عبارت تھی بڑے علماء، وَاذْكُرْ مشیت رَبِّكَ، اپنے رب کی مرضی کو یاد کیجئے، رب کی مشیت کو یاد کیجئے. اذا نسی، جب آپ بھول جائیں گا کل، اور فرما دیا کیجئے عسیٰ یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، فرما دیا کیجئے امید ہے، ممکن ہے کہ رہنمائی کر دے میرا پروردگار لاقرب من ھذا رشدا، واسے زیادہ قریب چیز کے، من ھذا اس قصے سے، ھذا کے لیے لکھے قصہ، رشدا نیکی کی راہ، ازروئے دلیل کے، اللہ اس سے بہتر دلیل عطا کر دے. وہ حاشیے پر جملہ لکھے پھر میں سمجھاؤں گا. یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا جملہ لکھے. اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائے جب بھی یاد آئے کہہ دیا کرو. اس سے ترک برکت، ترک مانا چھوڑنا، برکت برکت، ترک برکت، اس سے ترک برکت کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن حکم کی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ متصل ہونا ضروری ہے. اب آپ بڑے علماء ہیں، آپ نے فقہ میں پڑھا ہے، میں اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں. ایک بندے نے کل کوئی کام کرنا ہے، میں کل جی فلاں کام کروں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا، گھنٹے بعد یاد آیا انشاءاللہ کہہ دے، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے برکت ہوتی ہے. تو جب گھنٹے بعد یاد آئے او ہو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وقت انشاءاللہ کہہ دے. تو جو بندہ برکت سے محروم رہا تھا اس وقت اللہ بعد میں برکت ڈال دے گا. ترک تبرک کا ازالہ ہو جائے گا، جو برکت چھوٹ چکی تھی وہ برکت دوبارہ پیدا ہو جائے گی. لیکن حکم کی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ کا متصل ہونا ضروری ہے. مثلا ایک آدمی نے طلاق اٹھائی ہے، بیوی کو طلاق دے رہے اور ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی، اور اگر طلاق اب دی ہے کل اسے کہا انشاءاللہ، نہ اب متصل ہونا ضروری ہے. حکم کی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ کا متصل ہونا ضروری ہے، لیکن باقی بعد میں انشاءاللہ کہہ دے برکت پھر بھی پیدا ہو جائے گی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب ایک اور جملہ لکھوانا ہے. عسیٰ یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا،
اس کے دو مطلب لکھواتا ہوں. نمبر 1، اصحاب کہف کا قصہ اللہ نے دلیل نبوت بنایا. ممکن ہے اللہ اس سے بہتر دلیل نازل کر دے. یہ جملہ لکھ لیا ساتھیوں نے؟ مجھے سنائیں. اصحاب کہف کا قصہ اللہ نے نبوت کی دلیل بنایا، لیکن اللہ اس سے بھی بہتر کوئی دلیل نازل کر دے، کر سکتا ہے. نمبر 2، یہ جو دوسرا قول ہے نا، یہ ماقبل کے زیادہ مناسب ہے. دوسرا لکھے نمبر 2، جس کام کا آپ نے ارادہ کر کے انشاءاللہ کہہ دیا، جس کام کا آپ نے ارادہ کر کے انشاءاللہ کہہ دیا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ اس سے بہتر کام کا ارادہ اللہ نے دل میں ڈال دیا، تو پہلا کام چھوڑ دوں گا. بس یہ دوسرا جو ہے نا قول، یہ ماقبل کے زیادہ مناسب ہے. آپ نے کام کا ارادہ کیا، انشاءاللہ کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کرو بھئی میں نے انشاءاللہ تو کہہ دیا ہے یہ کام کروں گا. اگر اللہ نے اس سے بہتر کام کا ارادہ میرے دل میں ڈال دیا، پہلے کو چھوڑ دوں گا، دوسرا شروع کر دوں گا. اب خیال، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار میں 300 سال. پہلے لا تَكُونَنَّ لِشَيْءٍ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ کا یہ امر ایک متفرع کیا، فٹ کرنے کے بعد اب پھر قصے کو دہرایا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور ٹھہرے رہے وہ غار کے اندر اپنی غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ رہے اس پر 9. وَازْدَادُوا 9 معنی لکھے اور زیادہ رہے، اور زیادہ رہے اس پر 9. ایک آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، لکھیں. پہلے میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں. یہ 300 تو بنتے ہیں نا شمسی سال، یہ جو انگریزی سال کہہ لو، اور اگر قمری سال چونکہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بنتے ہیں 309 سال. آپ نے بتانا ہے، آپ نے، میں جملہ پھر لکھواؤں گا. وہ کتنے تھے اللہ نے صاف صاف ان کی تعداد بیان نہیں کی، صاف صاف بیان کی ہے. کچھ کہتے ہیں 3 تھے، جی 5 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، اور کہتے ہیں تھوڑے بندے جانتے ہیں. یقینی طور پر اللہ نے نہیں کہا وہ 7 تھے بس اور نہیں تھے. تعداد کے بارے میں اللہ کریم نے صاف بات کی ہے. آپ کو نہیں سوال سمجھ آیا؟ آپ جواب ٹھیک دے رہے ہیں لیکن اونچا دیں گے تو مجھے تسلی ہوگی نا. تعداد کے بارے میں اللہ نے صاف صاف بات کی ہے، اشارے میں رکھی نا. ہمیں بھی دلائل ڈھونڈنے پڑے، یہ واو سمانیہ ہے، یہ وہ حوالہ کھولو وہ کھولو، اور اس کو دیکھو وہ کالو ہے، 3 ہے، قائل ان میں 1 ہے، پھر یہ رجوم بل. تعداد میں اللہ نے صاف صاف بات نہیں کی، لیکن ان کے ٹھہرنے کی مدت میں اللہ نے صاف بات کی ہے 309 سال. کوئی فرق سمجھ آیا؟ یہ کیوں؟ تعداد میں اللہ نے بات پوشیدہ رکھی، صاف صاف نہیں کی، لیکن سونے کی مدت میں اللہ نے کوئی پوشیدگی نہیں رکھی. 309 سال سوئے، اس میں کیا راز ہے؟ فرق ہے کوئی بات میں؟ لکھیں جواب.
سونے کی مدت صحیح بیان کی، لیکن تعداد میں یہ انداز نہیں۔ لالا سنتا بیٹھے ہیں جی سر جی، ہاں بیان کرنا ہے کیوں مولانا کے بیان کرنا، عوام کو سنانا سادے الفاظ میں۔ کیا جملہ لکھوایا؟ سونے کی مدت مدت، لیکن تعداد میں یہ انداز آگے لکھیں، کیونکہ تعداد میں کوئی دینی یا دنیاوی مسئلہ متعلق نہیں تھا، لیکن سونے کی مدت یہ نمونہ تھا حشر نشر کا۔ سونے کی مدت کیا تھا؟ نمونہ تھا حشر و نشر کا، اس لیے صحیح مدت بیان کی۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ دوستوں کو فرق سمجھ آیا؟ جو 309 سال بعد جگا سکتا ہے وہ دن قیامت کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مدت نمونہ تھا قیامت کے دن زندہ ہونے کا مردوں کے لیے، اس لیے مدت صحیح لگے۔ وہ بس کچھ سوئے رہے تو اس میں کیسے نمونہ سمجھ آتا؟ 309 سال کہا تو نمونہ سمجھ آ رہا ہے، جو اللہ اتنی صدیوں بعد ان کو اٹھا سکتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ یہ بس اچھا، اگر تعداد کا پتہ نہ ہو ہمیں، وہ 3 تھے 5 تھے، تو اس میں کوئی مسئلے کا تعلق ہے؟ جتنے بھی تھے کیا ہے پھر نا؟ تعداد کے اندر چونکہ کوئی دینی دنیاوی مسئلہ متعلق نہیں تھا، اس لیے تعداد حتماً بیان نہیں کی، مدت سونے کی صحیح بیان کی، قیامت کا نمونہ تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس یہ قصہ پورا ہو گیا۔ آگے 6 امور متفرع ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لالا بند کر۔